بھائی پچھلی ویڈیو کو جب میں ختم کر رہی تھی تو چیزیں بہت گھچ پچ ہو گئی تھیں، تو اس ویڈیو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ساری چیزوں کو ذرا دہرا لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اطمینان وقفہ آخر کس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا۔ تو سب سے پہلے اپنے کانفیڈنس انٹرول کو یعنی اطمینان وقفے کو یہاں پر ایک دفعہ لکھ بھی لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ 0.7 سے لے کر 3.12 تک ہے۔ تو بھائی اطمینان وقفہ کو ہم ان تینوں میں سے کسی بھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں بالکل ایک برابر ہیں، لیکن اب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وقفہ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو بھائی ہم دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک خاص قسم کی غذا موٹاپے کو کم کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس گروہ نے وہ خاص قسم کی غذا کھائی، جبکہ اس گروہ نے عام قسم کی غذا کھائی، اور ہم نے جب ان کی اوسط اقدار کا فرق لے لیا تو ہمارے پاس یہ قدر آ گئی، اور یہ قدر اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ علاجی گروہ میں یعنی جس گروہ میں خاص غذا دی جا رہی ہے اس میں لوگوں نے اوسط طور پر 1.9 پاؤنڈ زیادہ گرایا بنسبت ہمارے ناظم گروہ کے، یعنی اس گروہ میں جس میں عام کھانا دیا جا رہا تھا۔ اور بھائی اس بات پر مزید اعتماد لانے کے لیے ہم نے یہاں پر 95% کا اطمینان وقفہ بنا لیا، اور اگر آپ دیکھیں تو اطمینان وقفے میں جتنی بھی اقدار ہیں وہ مثبت ہیں، یعنی ان دونوں کا فرق ہمیشہ مثبت آ رہا ہے۔ تو اس بات سے ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ 95% یہ امکان ہوتا ہے کہ جس گروہ کو ہم خاص قسم کی غذا دے رہے ہیں اس میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ وزن گھٹائیں گے بنسبت ہمارے دوسرے گروہ کے، اور چونکہ اس بات کا امکان 95% ہے، اس لیے اس نتیجے پہ پہنچنا کہ یہ خاص قسم کی غذا واقعی موٹاپے کو کم کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے کیسے اطمینان وقفہ معلوم کرنے سے ہم اپنے نتیجے تک پہنچ گئے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس کے لیے مفروضات بنائیں گے اور اسی معلومات کے ذریعے مفروضات کو پرکھیں گے۔